وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ بریلی شریف میں صبح صبح دارالعلوم منظر اسلام کے طلباء جمع تھے، اور وہ طلباء کتنے بختور تھے کہ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز کی زیارت سے مشرف ہو رہے تھے۔ امام اہل سنت نے تمام طلباء کے لیے ایک اعلان فرمایا کہ تمام طلباء صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ ان کے سامنے، اچھا جب لفظ طلباء کہا ہے تو ناظرہ قرآن پڑھنے والے مراد نہیں، اس دور کے درس نظامی کرنے والے تمام طلباء مولوی امجد علی کے سامنے عملاً پریکٹیکل ایک ایک طالب علم وضو کر کے دکھائے، اور اس کے بعد سارے طلباء دو دو رکعتیں جس میں قراءت جہراً ہو وہ ادا کریں۔ مولانا امجد علی جن کے وضو اور جن کی نماز میں تمام تر آداب اور قراءت کی درستگی کی تصدیق کر دیں، مرکز اہل سنت بریلی شریف سے اسی کو کسی مسجد میں امامت کے لیے بھیجا جائے۔ یہ سبحان اللہ کہنے کا ٹائم تھا جو آپ کافی دیر سے، اور پچھلے برس میں نے شروع کیا تھا، گفتگو کا آغاز کیا تھا ہدایہ شریف سے، کہ ایک صاحب نے کہا تھا کہ مجھے علیحدگی میں ہدایہ پڑھا دیا کریں، تو امام اہل سنت نے فرمایا تھا ہدایہ ہے، کوئی چوری کا مال تو نہیں ہے۔ یہ میری کرامت ہے کہ میں آپ کو پچھلے سال کی تقریر کہاں سے شروع ہوئی وہ سنا رہا ہوں، کیونکہ آپ نے زندہ لوگوں کی کرامتیں تو ماننی نہیں، چادر لے کے بعد میں ہی آتے ہیں۔ وضو کا طریقہ اور نماز دکھائیں صدر الشریعہ کو، صدر الشریعہ کلیئر کر دیں، اسی کو بریلی شریف سے کسی جگہ پر امامت کے لیے بھیجا جائے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کے بعد تمام طلباء نے ایک ایک کر کے صدر الشریعہ کو وضو کر کے دکھایا۔ یہ بھی سبحان اللہ کہنے کا موقع ہے، سبحان اللہ، ذرا دھیان سے دیکھیں، اور عملی طور پہ دو دو رکعتیں پڑھ کر دکھائیں۔ جس کو صدر الشریعہ نے کلیئر قرار دیا اسی کو کسی جگہ امامت کے لیے بھیجا۔ جس طرح ہدایہ کا سبق کوئی سر عام نہیں پڑھنا چاہتا تھا، اسی طرح ایک طالب علم تکبر بندے کو برباد کر دیتا ہے۔ بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن تکبر معاف نہیں ہوتا، یہ برباد کر دیتا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ درخت پر جب پھل لگتا ہے یا شاخوں پر پھول کھلتے ہیں تو شاخیں دھیرے دھیرے جھکنا شروع کر دیتی ہیں، اور اڑا ہوا اور اٹکا ہوا اور سر اٹھا کے ایک ہی پودا کھڑا ہوتا ہے، اسے سرو کا بوٹا کہتے ہیں۔ نہ وہ کسی کو پھل دیتا ہے، نہ وہ کسی کو چھاؤں دیتا ہے۔ کوشش کیجئے کہ کسی کو پھل دیجئے اور کسی کو سایہ فراہم کیجئے، وگرنہ اپنی ذات میں اکڑ کے کھڑے رہنے سے دوسرے کو کبھی کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ تو ان صاحب نے یہ کہا کہ بھلا ہم تو عالم ہوئے، ہمیں کیا ضرورت ہے مولوی امجد علی صاحب کو وضو کر کے دکھانے کی، سارا کچھ تو پڑھا پڑھایا ہے۔ تو لہٰذا وہ وہاں سے فارغ ہو گئے خود بخود، اور کہیں بھی ان کا اتا پتہ نہ رہا۔ سچی بات یہی ہے، بزرگوں کے ارشاد پر جو عمل کرے
وہ کامیاب رہتا ہے۔ حدیث میں فرمایا برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ اب میں جامعہ امجدیہ ام المدارس اس مرکز اہل سنت کہ عرس اعلیٰ حضرت کی دوسری اس خاص تقریب میں اعلیٰ حضرت کے قلم حقیقت رقم سے چند باتیں عرض کرنے لگا ہوں۔ میری نظر تحریر پر بھی رہے گی اور آپ اس کا فائدہ اٹھا کر سو نہ جائیے گا، سمجھ آ جائے تو بیداری کا واضح ثبوت فراہم کیجیے۔ امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں عالم کا حق جاہل پر اور استاد کا حق شاگرد پر یکساں ہے، یعنی برابر ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں اور وہ حق یہ ہے، استاد کا شاگرد پر حق یہ ہے کہ اس سے یعنی استاد سے پہلے بات نہ کرے، استاد کے بیٹھنے کی جگہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی مسند پر نہ بیٹھے، اور جب چل رہے ہوں تو استاد سے آگے نہ بڑھے۔ آدمی کو چاہیے کہ ایسے استاد کے حقوق واجب کا لحاظ رکھے، اپنے مال میں سے کسی چیز سے اس کے ساتھ بخل نہ کرے، یعنی جو کچھ استاد کو درکار ہو بخوشی خاطر حاضر کرے، اور اس کے قول کر لینے میں اور اس کے قبول کر لینے میں اپنی سعادت جانے کہ میرے استاد نے ضرورت میں میری نظر کو قبول کر لیا، یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ میری طرح دیکھو بھائی، تقریر ہم کر رہے ہیں، کچھ سمجھ آ رہی؟ بھائی باتیں چھوڑیں آپس میں، سنیں۔ ابھی تک آپ نے کیا سنا؟ استاد کی مسند پر نہ بیٹھے، ایک، اس کے برابر نہ بیٹھے، دو، چل رہے ہوں تو اس سے آگے نہ چلے، تین، استاد کی ضرورت کا ہمہ وقت لحاظ رکھے، وہ ضرورت مند ہو اور اس کے پاس یہ سعادت ہو کہ ضرورت پوری کر سکے تو اس کی خدمت میں حاضری کرے اور نظر پیش کرے، یا جس بھی کام کوئی بھی حاجت اسے پیش ہے اسے پورا کرنے کی کوشش کرے۔ ایک قدم آگے بڑھیے۔ ارشاد فرمایا استاد کے حق کو اپنے ماں باپ اور تمام مسلمانوں کے حق سے مقدم رکھے۔ استاد کا حق ماں باپ سے بھی مقدم اور تمام مسلمانوں سے بھی مقدم ہے۔ یہ امام اہل سنت ہیں۔ احمد رضا مفسر ہے، مجدد ہے، محدث ہے، محقق ہے، سائنسدان ہے، اور امام احمد رضا بہترین مدرسے کا محتمم بھی ہے۔ ابھی تو بہت ٹائم ہو گیا آپ کو جاگے ہوئے، بہترین محتمم بھی ہے، بالغ نظر فقیہ ہے، اور امام احمد رضا عظیم صوفی ہے جو روحانیت کی دنیا میں ترقی کرنے کا نسخہ فراہم کرتے ہیں۔ آگے امام اہل سنت قدس سر العزیز فرماتے ہیں اور جس نے اسے اچھا علم سکھایا، جس نے اس طالب علم کو اچھا علم سکھایا، اگرچہ ایک ہی حرف پڑھایا ہو، یہ ایک حرف پڑھنے والا بھی اپنے استاد کے ساتھ عاجزی سے پیش آئے۔ اعلیٰ حضرت یہاں ایک روایت بھی کوٹ کرتے ہیں، مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں جس نے مجھے ایک حرف سکھایا۔ آگے مولا مرتضیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ میرا استاد ہے، اللہ کرے کہ یہ جملہ میں سمجھا سکوں۔ حیدر قرار فرماتے ہیں جس نے مجھے ایک حرف سکھایا وہ میرا آقا اور میں اس کا غلام، چاہے وہ مجھے بیچ دے چاہے وہ مجھے آزاد کر دے۔
کمزور آواز ہے، کمزور آواز ہے بھائی صاحب۔ یہ آگے سبحان اللہ نہیں کہہ رہے، اور ان کو دھواں چڑھائیں گے تو پھر کہیں گے ہمیں دھواں چڑھتا تھا اس لیے ہم نے سبحان اللہ نہیں کہا۔ تو کوئی بھی روح رعایت اپنی طرف سے فراہم نہ کیجیے۔ فرمایا کہ ایک حرف بھی اگر کسی نے آپ کو سکھایا ہے، ایک حرف بھی، تو اس کے سامنے کیا کرے؟ تواضع کے ساتھ پیش آئے، اور لائق نہیں کہ کسی وقت اس کی مدد سے باز رہے، اپنے استاد پر کسی کو ترجیح نہ دے۔ اگر ایسا کرے گا تو اس نے اسلام کے رشتوں میں سے ایک رسی کھول دی۔ استاد کی تعظیم سے ہے کہ وہ اندر ہو، یعنی آستانے پر، گھر پر، اپنے کمرے میں، اور یہ طالب علم حاضر ہو۔ یہ امام احمد رضا لکھ رہے ہیں، استاد گھر پر ہو، کمرے میں ہو، شاگرد اس کے پاس حاضر ہو، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ادب میں سے یہ ہے کہ دروازے پر ہاتھ نہ مارے، بلکہ اس کے باہر آنے کا انتظار کرے۔ جنہوں نے استادوں کے یہ ادب کیے وہ صدر الشریعہ بن کے نظر آئے، صد الافاضل بن کے نظر آئے۔ سمجھ گئے بات کو؟ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ آج ہمیں یہ نظر آتا ہے معذرت کے ساتھ، روحانیت کا فقدان، خشکی کا عروج، طریقت کی طری کی رنگت۔ اب امام اہل سنت سے آپ طریقت کی رنگت دیکھیں کہ بریلی شریف مارہرہ مطہرہ کے صاحبزادگان میں سے ایک صاحبزادے آتے ہیں، جیسے چچاؤں اور تاؤں کی اولادیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک صاحبزادے بریلی آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت پیر خانے کے صاحبزادے کے ہاتھ دھلانے کا برتن خود اٹھاتے ہیں۔ ابھی بھی آپ کی آواز جگرے والی نہیں ہے، اور یہ جو میں آپ کو بیچ میں بیدار کر رہا ہوں یہ منٹ شمار نہیں ہوں گے، یہ منہا ہوں گے۔ امام اہل سنت ہاتھ دھلاتے ہیں، اور ہاتھ دھلاتے دیکھا کہ صاحبزادے نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا شہزادے میاں یہ انگوٹھی فقیر کو دے دیجیے۔ ان کو چاٹ چڑھ گئے کہ اعلیٰ حضرت انگوٹھی مانگ رہے ہیں، پیش کر دی، چلے گئے کھانا وغیرہ کھا کر۔ کئی دنوں کے بعد مارہرہ شریف پہنچے تو گھر سے بی بی جی نے کہا کہ بڑے مولانا کا پارسل آیا ہے بریلی سے۔ کھولا تو وہی سونے کی انگوٹھیاں اور کچھ زنانہ گہنے، اور اس کے ساتھ ایک خط، اور خط میں مجدد بول رہا ہے۔ مسجد والوں آپ بھی بول کے دیکھیے۔ اس خط میں ایک مجدد بولتا ہے شہزادہ حضور مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، یہ انگوٹھیاں اور کچھ زنانہ گہنے بھیج رہا ہوں، عورتوں کو سونا پہننا حلال ہے، یہ فقیر کی طرف سے انہیں پیش کر دیا جائے۔ ادب اور بھرم بھی رکھا جاتا ہے، شریعت کی ڈیوٹی کو بھی پورا نبھایا جاتا ہے۔ اس ہستی کو کہتے ہیں امام احمد رضا۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ ایک قدم آگے بڑھیے، ایک قدم آگے بڑھیے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت قدس سر العزیز کی جو شخصیت ہے، آپ اعلیٰ حضرت کے خطوط پڑھیں، جس طرح فتاوی شریف کو پڑھا جاتا ہے ویسے ہی امام اہل سنت کے مکتوبات کو پڑھا جائے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ بغیر موجودہ سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا کی سہولتوں کے امام اہل سنت کی بیک وقت کراچی پہ بھی نظر ہے، بمبئی پہ بھی نظر ہے، کولکتہ اور لکھنؤ پہ بھی نظر ہے۔ وہ کبھی ملک العلماء کو خط لکھتے ہیں کہ فلاں جگہ میں نے کتابیں بھیجی تھیں، پتہ کیجئے پہنچی ہیں کہ نہیں۔ کبھی صد الفاضل کو خط لکھتے ہیں
کہ بدایوں کے مقدمے کا کیا ہوا، اس کی جلد اطلاع فراہم کیجئے۔ کبھی وہ کسی اور صاحب کو خط لکھتے ہیں کہ معلوم ہوا ہے فلاں جگہ فلاں فتنہ پرور آیا ہے، آپ نے اس کے سد باب کا کچھ کیا کہ نہیں، فقیر کو جلد آگاہ کیجئے۔ اعلیٰ حضرت والو، اس سے یہ معلوم ہوا کہ صرف اپنی اپنی دیکھ یہ رضویت نہیں ہے۔ اگر امام احمد رضا سے عقیدت ہے تو میرے گلی کا کام بھی میرا کام ہے، محلے کا کام بھی مسلک کا میرا کام ہے، صوبے کا کام بھی مسلک کا میرا کام ہے، اور جہاں تک میرے سورسز ہیں ہر جگہ مجھے دین و سنیت کی اشاعت کی ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ تو بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی بھائی صاحب؟ بات کی سمجھ آئی ہے؟ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے؟ جہاں کتابوں کی ضرورت پڑے وہاں کتابیں بھیجتے۔ آج ہمارے ہاں صرف اور صرف پبلسٹی پر ڈھیروں پیسہ لگایا جاتا ہے۔ اگر وہ پیسہ تھوڑا کاٹ کر مفید اور صحت مند لٹریچر عام کیا جائے تو خود سوچئے اس کی کتنی برکت ہوگی۔ ایک قدم مزید آگے بڑھیے۔ امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کی سیرت سے ایک یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی سنی بھائی کے درد کو درد کی طرح محسوس کرتے تھے، اور یہ بات کوئی بے درد نہیں سمجھ سکتا۔ سید الاولیاء حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے کہ قلم صرف لفظ درد لکھ سکتا ہے، درد محسوس نہیں کرتا۔ اگر قلم درد لکھتے درد محسوس کرے تو وہ پگھل جائے۔ امام اہل سنت قدس سر العزیز کی سیرت روزمرہ کے معمولات یہ بتاتے ہیں کہ کوئی بھی سنی عالم، کوئی بھی صحیح العقیدہ فرد کسی مشکل میں نظر آیا تو امام اہل سنت نے اس کی معاونت اور امداد کو اپنی اہم ذمہ داری سمجھا اور اس کو بآحسن طریقے پہ نبھایا۔ کیا آج ہمیں گلی کے تیسرے گھر کی بھی خبر ہوتی ہے کہ اس کا کیا حال ہے؟ اور دوسری طرف قادیانیت ہو یا دیگر باطل نظریات کے حامل لوگ، وہ غریب کی غربت خریدتے ہیں، وہ مجبور کی مجبوری کو خریدتے ہیں، وہ مریض کے مرض کو خریدتے ہیں۔ ہم علاج کروا دیتے ہیں، ہم نوکری دلوا دیتے ہیں، بیٹی کو گھر سے اٹھانا ہے، چلیں شادی کے اخراجات ہم پورے کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا کرنا ہوگا؟ اس کی قیمت یہ ہے کہ مذہب بیچا جائے۔ کروں مدح اہل دور رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں۔ یہ مجدد اعظم سر سے لے کر پاؤں تک اس کی مجسم صورت تھے، لیکن یہاں حال کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت ایک جگہ پر کہتے ہیں، بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ پتہ چلا کہ غم روزگار، فقہ حنفی کا ایک امام مسائل نکال رہے ہیں کہ گھر سے خادمہ آ کر کہتی ہے کہ حضور والا بی بی جی نے کہا ہے کہ آٹا ختم ہو گیا۔ انہوں نے سر پہ ہاتھ رکھا اور کیا کہا؟ 100 مسئلہ یہ درد بھری خبر سنا کر تم نے میرے ذہن سے نکال دیا۔ کہتے ہیں کہ ایک ایک انگلی چلاتے رہیں گے تو توڑنے والے کئی ہو جائیں گے، اگر پنجہ بن جائے تو اسے چھیڑنے میں کسی کو سوچنے میں بھی وقت لگے گا اور حملہ آوری میں بھی وقت لگے گا۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہے؟ ابھی حضرت قبلہ مفتی اعظم سکھر دامہ اقبالہ کیا کمال اور خوب انداز میں امام اہل سنت کا تعارف تذکرہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ پاکستان اور ہندوستان
اس وقت کے غیر منقسم ہندوستان کی خانقاہوں کی بات کر رہے تھے. تو وہ خانقاہیں چشتیہ سلسلے کی بھی ہیں، نقشبندیہ سلسلے کی بھی ہیں، قادریہ سلسلے کی بھی ہیں، سہروردیہ سلسلے کی بھی ہیں. لیکن اندازہ کیجئے کہ آج سے 125 سال پہلے، بھائی صاحب اشاروں سے کام لیجئے، یہ بڑے نازک مزاج لوگ ہیں، چڑیا بھی اڑے تو دوڑنے کی سوچتے ہیں. تو آپ اگر اونچی بولیں گے تو یہ سمجھیں گے کوئی خطرناک ہے. آگے کل کی طوفان کی خبر تھی تو وہ سمجھیں گے اسی گلی سے آئے گا، بھاگیے. مہربانی کیجیے، توجہ ہے جی آپ کی. ایک تو یہ سمجھانے سلجھانے کا صاحبزادہ صاحب وقت بیچ میں ایڈ نہیں ہوگا، معافی چاہتے ہیں. توجہ رکھیے، ایک درد آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. 125 سال پہلے قادری، نقشبندی، سہروردی، چشتی، وہ تو سارے اکٹھے ہو کر احمد رضا کو مقتدا سمجھ رہے ہیں. کیا کہیں آپ سے جناب. 125 سال پہلے خواجہ محمد یار گڑھی والے، حضرت قبلہ علامہ اشرف گرمانی صاحب تشریف رکھتے ہیں اسی خطے سے، خواجہ محمد یار گڑھی والے بھی خط لکھتے ہیں تو امام اہل سنت کی خدمت میں، اور حضور فرید الحق کے بدین گنجے شکر کے اس دور کے سجادہ ایک مسئلے کا حل نہیں ہوتا تو خط لکھتے ہیں احمد رضا کے در پہ. کہنا یہ چاہتا ہوں، عوام کے مسئلے علماء حل کرتے تھے، علماء کی الجھنوں کو حل کرنے والے کا نام امام احمد رضا ہے. ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ جب یہ سارے کے سارے مشربوں سے تعلق رکھنے والے عقیدے کی سانجھ رکھتے تھے اور اپنا مقتدا احمد رضا کو رکھتے تھے، تو آج ہم غلامان امام احمد رضا کے کاندھوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ اس دور کے اندر مشربوں کی لڑائی بھی شروع ہے. ارے چلو تم تو نقشبندی ہوتے ہو اور ہم چشتی ہوتے ہیں، ہمارا مقام بہت اونچا ہے. ارے چلو تم سہروردی ہو اور ہمارا تعلق قادریت سے ہے، جو مقام ہمارا ہے تم اس کو جان بھی نہیں سکتے. خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، مشربوں کی لڑائی چھیڑ کر میرا پیر میرا پیر، تیرا پیر تیرا پیر، ان معاملات میں آ کر عقائد اور معمولات اور فروغ سنیت کی راہ میں رکاوٹ نہ بنا جائے. موٹا سا اصول ہے، فکر رضا. توجہ رہے گی، فکر رضا. فکر رضا عقیدہ حق کی موجودہ دور میں پہچان مسلک رضا، اور بقول مفتی اعظم پاکستان کہ احمد رضا کو حسب ضرورت چند فیصد نہیں بلکہ 100% مانا جائے، تسلیم کیا جائے. تو یہ مشربوں کی لڑائی چھیڑ کر مزید دوریاں پیدا نہ کی جائیں. جو عقیدے کا سچا ہے وہ خواجہ کے دامن سے جڑا ہو، یا شاہ سہرورد کی چوکھٹ سے وابستہ ہو، یا ولیوں کے بادشاہ غوث اعظم سے جڑا ہو، یا وہ بہاؤالدین محمد نقشبند بخاری تاجدار نقشبند کی ذات سے جڑا ہو. خدا کے لیے یہ سلسلے تقسیم کے لیے نہیں بنے تھے، یہ جوڑنے کے لیے بنے تھے. حضور سیدنا فرید الدین گنج شکر قدس سر العزیز فرماتے تھے، اس فقیر کو لوگ مختلف تحفے دیتے ہیں. بابا صاحب فرماتے ہیں یہ فقیر لوگوں سے کہتا ہے کہ تحفے میں کینچی نہ دیا کرو، سوئی دھاگا دیا کرو.
قینچی کاٹ کر جدا کرتی ہے، سوئی دھاگا جدا کو سی کر جوڑ دیتا ہے۔ فرید توڑنے والا نہیں ہے، فرید جوڑنے والا ہے۔ ایک اور آپ کے سامنے گزارش رکھوں، امام احمد رضا قدس سر العزیز نے، آپ پورا فتاوی رضویہ شریف دیکھیے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے، جیسے حضرت قبلہ مفتی صاحب ذکر کر رہے تھے رد کا، جتنے بھی باطل فرقوں کا رد ہے، وہ یہ تو نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت اٹھتے ہی وہ خواب آتا تھا کہ ان کا رد کرنا ہے۔ جہاں جہاں حضور کے دشمنوں کی ریشہ دوانیوں کو امام دیکھتے، غیرت کا مظاہرہ کرتے۔ امام نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، قلم اٹھا ہے تو قرآن و حدیث کے دریا بہائے ہیں، ایک بات۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے کبھی یہ شرط نہیں رکھی کہ مجھے تم پیر نہیں مانتے لہذا تم فارغ ہو، اگر میرے ہاں اگر بریلی بیعت نہیں کرو گے تو فارغ ہو۔ بلکہ میں امجدیہ مرکز میں بیٹھ کر ایک آپ کو حسین بات بتاؤں کہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی قدس سرہ العزیز جلسے میں تشریف لاتے تو ساتھ میرے دادا مرشد قطب زمن محدث اعظم ابو الفضل محمد سردار احمد، حضرت محدث اعظم کی وجاہت قد و قامت سبحان اللہ، لوگ ارادہ لے کر یہ آتے تھے کہ ہم مرید ہوں گے صدر الشریعہ کے جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں۔ توجہ ہے جی آپ کی؟ میری طرح دیکھو بھائی، اے بھائی صاحب، آپ کے لیے تو ہم اتنا سفر کر کے آئے ہیں، طوفان کی خبریں بھی گرم تھی، پنجاب میں سنتے تھے لیکن پھر بھی آ گئے، اور آپ ہیں کہ آنکھیں پھیرنے میں ماہر ہیں۔ توجہ کیجئے، پلیز توجہ کیجئے۔ تو لوگ گھر سے مرید ہونے آتے تھے صدر الشریعہ کا، لیکن جب وجاہت دیکھتے سیدی محدث اعظم کی تو وہ کہتے ہم نے ان کا مرید ہونا ہے۔ اب میں بزرگوں کی طرف برکت وصول کرنے کے لیے نظر کر رہا ہوں، تو صدر الشریعہ قدس سرہ العزیز کے سامنے حضور محدث اعظم فرماتے نہیں حضرت صاحب کے مرید ہوں، تو صدر الشریعہ کے جملہ سنیے امجدیہ میں آنے والوں، آپ فرماتے تھے بچے ہیں توبہ کا کہہ رہے ہیں کروا دیجئے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جب مریدی پولٹری فارم کے لیے نہ ہو تو پھر یہی ہوتا ہے جو صدر الشریعہ نے کیا، بچے ہیں توبہ کا کہہ رہے ہیں کروا دیجئے۔ آئیے، ہو گئے میرے خیال 20 منٹ، اس کے آس پاس ہوں میں، وہ بیچ والے بیچ میں سے کئی نکل گئے۔ اختتامی بات، آج پھر ایک حسین گلدستہ سج کر امجدیہ کی دہلیز سے جا رہا ہے، لیکن ہونا یہ چاہیے، جانے کا مطلب یہ ہے کہ آ رہا ہے۔ پہلی ڈیوٹی کیا؟ جو سیکھا ہے وہ سکھاتے چلو، دیے سے دیا جلاتے چلو۔ دوسری ڈیوٹی، بابا فرید نے خواجہ نظام کو جب خلافت دی تو فرمایا تھا میں نے تمہیں دہلی کی ولایت دے دی ہے، دہلی میں فارغ نہ بیٹھنا۔ یہ بابا فرید خواجہ نظام کو فرماتے تھے۔ تیسری گزارش، 5 منٹ کے کلپ، وہ بھی بند کمروں میں بنا کر لوگ فاتح اور نہ جانے کیا کیا بن چکے ہیں، اور تصور یہ عوام میں ڈھالا گیا کہ یہ لوگ تو قصے کہانیوں والے لوگ ہیں۔ عرض یہ ہے ہماری مساجد میں خواہ 5 منٹ کے لیے ہو، ایک آیت تفسیر اور ایک وقت میں صرف ایک حدیث شریف، عنوان یہی رہے درس قرآن اور درس حدیث، تاکہ ہمارے نوجوان جب آپ سے قرآن و حدیث سن لیں گے تو انشاءاللہ وہ باہر کہیں بھی جائیں گے گمراہ نہیں ہوں گے، بھٹکیں گے نہیں۔ تیسری چیز، ہمارا مذہبی طبقہ
मदरसे की चार दीवारी से निकलकर इमामा और इसी ख़ास हाल हुलिये को अपनी तरक्की और मुआशरे में पिनपने की राह में रुकावट समझता है। अगर हम अपने ऊपर सुन्नत नाफिज न कर सके तो दूसरों को सुन्नत की दावत कैसे देंगे। हजूर मुहद्दिस आज़म ने एक साहिब को सरगोदा भेजा था जुमा पढ़ाने के लिए, एक ही जुमला समझने को काफ़ी है। आपने फरमाया मुदल्लल खिताब कीजिएगा और आलिमाना लिबास पहन कर जाइएगा। कोई बात की समझ आई भाई साहब? कौन सा लिबास? आलिमाना लिबास पहन कर जाइएगा। हमारे दीनी तबके को साफ सुथरे, खुशबूदार, खुश मिजाज, हुस्न अखलाक के पैकर हमा वक़्त होना चाहिए। लोग बीमार हैं और आप मुआलिज हैं, और बीमार शिद्दत बुखार में बड़बड़ाता भी है, तल्ख बातें भी करता है। वो तबीब और डॉक्टर कामिल नहीं होता जो बोले कि इसे मेरे क्लिनिक से बाहर निकाल दो, बल्कि वो प्यार से थपथपाकर उसे इंजेक्शन लगाने के लिए तैयार करता है। अवाम अकीदे में बीमार है। रिक्वेस्ट है अच्छे तबीब बनिएगा, अच्छा इलाज कीजिएगा, ताकि कोई मज़ीद भाग कर मज़ीद बुरे मर्ज़ में मुब्तला ना हो जाए। और वही बात जो हर सुन्नी मदरसे में कहता हूँ, मदरसा मादर इल्मी है। बच्चा वही तरक्की करता है जो माँ से वफ़ा करता है। अमजदिया अक़ीदा अहले सुन्नत के तहफ़्फ़ुज़ व बक़ा का एक हसीन निशान है। आप बाहर जाकर जहाँ जहाँ भी ड्यूटियों को सर अंजाम दें, हमारी वजह से कोई हमारे मरकज़ पे उंगली ना उठाए, बल्कि हर कोई इस सुथरे किरदार को देखकर तारीफ़ करे कि उस्ताद भी कमाल के हैं और इदारा भी कमाल का है। अल्लाह ताला इस मरकज़ अहले सुन्नत को सदा पुरबहार रखे, और उम्मीद करते हैं कि जहाँ जहाँ आप जाएंगे मदरसे भी खोलेंगे, बामाना मदरसे, और लोगों को पढ़ाएंगे। वमा अलैना।